السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، مانگو میرے محبوب کیا مانگتے ہو؟ ہر بار یہی جواب کہ یا اللہ میری امت کی بخشش۔ شب معراج کی بابرکت رات میں جب اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین گفتگو ہوئی تو قربان جائیے کہ ہماری ہی مغفرت مانگی گئی۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا۔ سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم میں بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبریل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔